میرے دوستوں بزرگوں، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ مجھے حلال طریقے سے اور رزق اور جو ہے نا مال کی برکت ہے اور جو ہے نا اس کی بارش برسا دے، تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ہے 3 ایسے اعمال آپ کو انشاءاللہ تعالی مختصر بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ آپ جو ہے نا دنوں میں جو ہے آپ انشاءاللہ مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ صحابہ کرام کو اور یہ وظیفہ بتایا تھا، تو میں نے تینوں کو یکجا کیا ہے، مختلف ہیں تینوں کو یکجا کر کے، اور جو محققین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے تو اس میں بعض علماء نے یہ تینوں کو یکجا کیا ہے۔ اگر یہ تینوں کو ایک ساتھ کیا جائے تو وہ جو ہے نا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے نا دنوں میں انشاءاللہ اس کی برکات اور ثمرات دیکھیں گے، اور دنوں میں جو ہے نا اللہ جو ہے نا یہ جو مال اور یہ دولت ہے یہ جو ہے نا بارش کی طرح جو ہے نا یہ آپ کے اوپر ہر طرف سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے مالدار بن جاؤں۔ اس کے لوگ مختلف حربے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی جو ہے نا اس کے لیے حرام کے راستے اختیار کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا ڈرگز میں چلا جاتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی میں، مختلف لوگ جو ہے مختلف۔ لیکن ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ جو ہے نا جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، خدا کی قسم اس سے نہ 1 روپیہ آپ کو زیادہ مل سکتا ہے اور نہ کم مل سکتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو ہے نا اللہ نے آپ کی عمر، آپ کا رزق، آپ کا مال لکھ دیا ہے۔ اب جو ہم سے پوچھا جائے گا قیامت میں حلال اور حرام کا، وہ جو ہم خود جو ہے نا اس کو حلال یا حرام کر کے حاصل کرتے ہیں، ورنہ ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک دفعہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین تھے، تو وہ جو ہے نا ایک جگہ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کیا کہ آپ جو ہے نا یہاں ذرا اس کا خیال رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جب وہ باہر نکلا نماز پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھا تو گھوڑا ان کو کڑا تھا کہ اس کی زنگ جو ہے نا غائب تھی۔ وہ امیر المومنین سمجھ گئے کہ جو بندہ جو تھا وہ جو ہے نا کوئی چور ڈکیت تھا جو زنگ لے کے، اور اس ادھر کہیں کباڑی کے پاس جو ہے نا، یہ عموماً جو کباڑ والے ہوتے ہیں یہ اسی طرح لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان سے چیزیں نہ لیں، جو لوگ یہ چوریاں ڈکیتیاں کرتے چھوٹی چھوٹی، اگر یہ لوگ جو ہے نا جو یہ کباڑیا لوگ ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ ملے بناؤ اور ان سے یہ چیزیں نہ خریدے، تو وہ ڈاکہ نہ مارے، کیونکہ آپ نے کوئی چیز چرا لیا، کوئی آپ نے اس لیے چرایا کہ اس کو میں بیچ دوں گا، کوئی جو ہے نا چوری کا مال خریدنے والا نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے یہ بعض چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ہم لوگ جو ہے نا خود اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم خود پروموٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑی جو ہے نا کوتاہی ہے، لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرا موضوع آج وہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا بازار میں جب گئے تو دیکھا کہ ایک کباڑیا جو ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ زنگ مل گئی، تو انہوں نے جو ہے نا ان کو سارا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، وہ جو بندہ ہے اس نے 2 درہم کا مجھے بھیجا ہے، 2 درہم آپ دے دیجیے گا تو اپنا زنگ لے جائے گا۔ انہوں نے ان کو 2 درہم دیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی ذات کے اوپر قسم کھا کے جو ہے نا فرمایا تھا کہ میرے دل میں یہ تھا کہ یہ جو بندہ ہے میں جب باہر واپس نکلوں گا تو یہ 2 درہم میں نے الگ رکھے تھے کہ اس نے جو میری رکھوالی کی ہوگی تو اس کو میں یہ 2 درہم مزدوری کے طور پہ دے دوں گا کہ میں نے اسے میرے گھوڑے کا خیال رکھا۔ اب اس کو ملے وہی 2 درہم، اس سے زیادہ نہیں ملے، اس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھایا ہے، اس کو وہی 2 درہم ملے، لیکن اس نے جو ہے نا اگر حضرت نے ان کو دے دے تو وہ حلال ہو جاتے ہیں، اس کو ملے وہی 2 درہم، لوگ اس نے جلد بازی کیا، چوری کر لیا، اس کو ملے وہی 2 درہم، نہ زیادہ نہ کم، لیکن اس نے حرام کر کے لے لیا، حرام ہو گیا اس کے اوپر۔ یہی حال جو ہے نا ہمارا ہے کہ ہم جتنے بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ملنا وہی ہے جو اللہ نے نصیب اور تقدیر میں جو ہے نا یہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا تھا۔ پوری زندگی میں کتنا رزق کھانا ہے، پوری زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کو کون سا رزق ملنا ہے، یہ سب اللہ نے لکھی۔ اب اس کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں، ہم جلد بازی کر کے، ملنا وہی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اب اگر ہم حرام کے طریقے سے جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، لیکن لوگ جلد بازی میں جو ہے نا کوئی ایسا حرام کام کر لیتے ہیں کہ وہ پوری ان کی مل تو جاتا ہے، لیکن پھر وہ ایسا حرام ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا یہ بھی پورا ان کی اولاد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعاؤں کی جو ہے نا اگر آپ قبولیت چاہتے ہو کہ میری دعا قبول ہے تو آپ حرام سے بچو، حلال۔
یہ اللہ رب العزت نے کرائٹیریا رکھ دیا ہے کہ جو آدمی حلال کھائے گا وہ کسی بھی مذہب پہ ہو، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ایتھیسٹ ہو، کسی بھی مذہب پہ ہو، اگر وہ حلال کھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنے گا، وہ بھلے کسی مذہب ہو۔ دعائیں تو سب اللہ نے قبول کرنی، کسی اور نے قبول نہیں کرنی۔ کوئی کسی چیز سے بھی مانگ لے، دعا اللہ سنتا ہے، وہی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے کرائٹیریا رکھ دیا کہ جو حلال کھائے گا مسلمان کی دعا قبول ہوگی، ایتھیسٹ کی دعا قبول ہوگی، کسی کی بھی، مجوسی کی بھی۔ دنیا میں سب کے لیے ایک قانون ہے۔ آخرت میں پھر جو ہے نا مسلمان کے اوپر اللہ جو ہے نا رحیم کریم ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن دنیا کے میں بات کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے حرام کر کے لے لیا تو اپنے لیے عذاب کر لیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا لینا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی کی تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم ناجائز کے پیچھے نہیں جائیں، ہم جائز ذرائع کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظائف بتائے یا علماء کرام ہمیں جو وظائف بتاتے ہیں، یہ فضول نہیں ہوتے، اس پہ ان کی تحقیقات ہوتی ہے، ان کی گہرا۔ تو آج 3 ایسے اذکار میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو آپ کا جو ہے نا صبح جو ہے نا اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اور مغرب کے بعد، یعنی عصر مغرب کے بعد یہ پڑھنا ہے، اور صبح فجر کے بعد۔ صبح جو ہے آپ نے جو ہے یہ دائیں ہاتھ کے جو ہے پورے جو ہیں اس پہ آپ نے گرنا ہے۔ تو صبح کی یعنی جب فجر کی نماز آپ پڑھ لو تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، کوئی بھی درود جو آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو۔ سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، لیکن کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، یعنی تعداد میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ جو ہے سورہ شورى کی آیت نمبر جو ہے 19 جو ہے، یہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ دائیں ہاتھ کے یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ناغہ جو ہے نقصان کرتا ہے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس بارے میں کہ یہ جو آیت ہے یہ بڑی اکثیر آیت ہے مال و دولت کے لیے، لیکن اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناغہ جو ہے نا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ناغہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 10 مرتبہ یہ جو ہے نا، یہ میں سب کی اسکرین شاٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ لگا دوں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو جو ہے نا پھر اسکرین شاٹ لے کے پڑھ سکیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ 2 چیزیں ہوگی۔ اور تیسری جو ہے وہ یا قدوس ہو یا ودود ہو یا غفور ہو یا ودود، یا سبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے 3 اعمال شروع کر یہ مغرب کے بعد بھی پڑھنا ہے، یہ تینوں اعمال جو ہے یہ آپ نے صبح بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ جو ہے سورہ شورى کے یہ صرف صبح کے لیے، یہ شام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف 1 مرتبہ میں ہے۔ اور یہ 2 جو ہے نا، یہ باقی 2 جو ہے یہ صبح بھی اپنے پڑھنا ہے، فجر کے بعد بھی، اور عصر یا مغرب کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنے معمول میں شامل کر، چند دنوں میں اللہ کے فضل آپ کے اوپر ایسا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ جو ہے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ جو لوگ چینل پہ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات۔ تب تک اللہ اپنے مان رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔